آسیرہ نے کہا۔ قسط 41 تحریر گل۔ کشمالہ کو ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا انم کے پاس رہتے ہوئے۔ وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ انم نے کشمالہ کو چیک کرنے کے بعد کہا، زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئے، اب اور آگے میڈیسن کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بس ہلکے ہلکے نشان ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے۔ اب میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کیوں، میرے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا رہنا؟ کشمالہ نے کہا، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اب مجھے اپنے آدھا جان سے ملنا ہے۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ پلیز ان کو فون کر دیں کہ مجھ سے ملنے آئے نا۔ 3 دن سے وہ نہیں آئے ہیں۔ میں کہتی ہوں تمہارے لیے میں نے کپڑے منگوائے ہیں، تم دیکھو، تمہیں پسند آئیں گے۔ وہ ایک ہفتے سے نائٹ گاؤنز پہن رہی تھی۔ پتہ ہے، مجھ سے بالکل میڈیسن کی مہک آتی ہے اب تو، اور مجھے لگتا ہے اس لیے وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا، لیکن آج میں اچھے سے تیار ہوں گی اور خلیفہ آدھا سے ملنے جاؤں گی، اور ان کو آپ بتا دیں اگر آج بھی نہیں آئی تو پھر کوئی ضرورت نہیں آنے کی، میں بات نہیں کروں گی۔ جب ملی تھی تب تو یہی کہتے تھے کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور جب میں ٹھیک ہو گئی تو ملنے کا دل بھی نہیں کر رہا ہے۔ اور بس آج بھی نہیں آئے، بات نہیں کروں گی ان سے، بتا دیں ان کو۔ وہ بہت ناراض تھی، اس لیے غصے سے بولی تھی، اور شاید ضبط بھی نہیں ہو رہا تھا اسے، اس کا اتنے دن نہ آنا اور نہ ہی اس سے بات کی تھی اس نے، اور یہ بات اسے غصہ دلا گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ پچھلے 3 دن سے کشمالہ کو دیکھنے نہیں آ رہا تھا، اس لیے انم نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ نے سن لیا نا، آپ کی بیوی آج بہت غصے میں ہے، اس لیے آپ کا آنا آج بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہ بات تک نہیں کرے گی، ایسا کہا ہے آپ کی بیوی نے۔ انم کے مسکرانے پر کشمالہ نے حیرت سے انم کو دیکھا تھا۔ وہ تو صرف اپنا غصہ نکال رہی تھی، اس کا یہ سب کہنے کا سچ میں کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے امید تھی کہ وہ سچ میں یہ سب اسے کہہ دے گی۔ شاہنواز خانزادہ جو اپنے آفس میں بیٹھا تھا، وہ انم کی کال پر فون پکڑتا ہوا کان سے لگائے، اور آگے سے کشمالہ کی غصے سے بھڑکتی آواز سننے کو ملی تھی۔ وہ بھی مسکرایا تھا، پھر بولا، رات اپنی بیوی کے پاس ہی رہوں گا، اور بات نہیں کرنے کی دھمکی بھاری پڑ سکتی ہے، یہ بھی ساتھ بتا دیں۔ کشمالہ فون کے اسپیکر سے اس کی بھاری آواز سن کر کچھ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ انم نے کشمالہ کو دیکھ کر کہا، سن لیا تم نے بھی؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ انم نے کہا، چلے سر، آپ کا پیغام اس نے سن لیا ہے۔ پھر فون بند کرتے ہوئے کشمالہ کو دیکھ کر کہا، چلو اب کچھ کھا لو اور پھر اچھے سے تیار ہو جاؤ، اب جب بلایا ہے سر کو تو پھر اچھے سے ہی ملو گی ان کو اس میل میں۔ کشمالہ نے کہا، آپ نے سچ میں ان کو بتا دیا ہے؟ اب وہ آئیں گے اور بہت سختی کریں گے، اور پھر مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ انم کو اس پر ہنسی آئی تھی۔ انم کے ہنسنے پر کشمالہ نے کنفیوز ہوتے کہا، نہیں میں ایسے بھی ٹھیک ہوں۔ انم نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤ، اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ کیسے کرتے ہیں؟ کشمالہ نے
کہا کیسے دیوانہ؟ انم نے کہا ویسے تم بہت بے وقوف ہو، اب کچھ بڑی بھی ہو جاؤ یار۔ وہ کشمالہ کے لیے کپڑے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی، یہ میں نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، چلو اس میں سے کوئی بھی پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ کشمالہ نظریں چراتے ہوئے کہا مطلب نہیں بتایا آپ نے دیوانہ کرنے کا؟ انم ہنسی، مطلب کہ اپنے شوہر کو اپنے لیے تڑپانا۔ کشمالہ نے پھر کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انم نے گھورا تھا اسے، پھر بولی اچھا جب سر تمہارے قریب ہوتے ہیں تو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور جب وہ تم سے پیار کرتے ہیں تو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کشمالہ نے جڑ سے نفی میں سر ہلایا۔ انم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بولی کیوں؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا، وہ بھی اچھے سے محسوس کر سکتی تھی اس کی اس بات کو۔ وہ جب قریب آ رہے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ انم نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر کہا اچھا اب جب آئے تمہارے قریب تو گھبرانا نہیں، ورنہ وہ تم سے تنگ ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح تمہیں چھوڑ کر بھول جائیں گے۔ کشمالہ نے پریشانی سے انم کو دیکھا تھا، کیا سچ میں؟ انم نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور اب تم اچھا سا تیار ہو جاؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں دیوانہ کرنے کا۔ کچھ ہی دیر میں کشمالہ نے خوبصورت سی فراک پہنی تھی، بال گیلے تھے، اس کی کھلے ہی کمر پر جھول رہے تھے۔ انم نے دیکھ کر کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم تو۔ وہ کشمالہ کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیتے ہوئے بولی تھی، پھر کہا ویسے تم ایسے ہر وقت تیار ہو کر بھی ان کو اپنا اچھا خاصا دیوانہ کر چکی ہو، وہ جب بھی آتے ہیں ایسے ہی رہا کرو۔ کشمالہ شرماتے ہوئے بولی انا جان جب کہتی تھی تبھی تیار ہوتی تھی، لیکن ان کو میری گلوز اچھی نہیں لگتی ہے۔ انم نے کہا تو تم گلوز مت لگاؤ، لپسٹک لگانا شروع کرو۔ کشمالہ نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ انم نے کہا کیا مطلب تمہارے پاس لپسٹک نہیں ہے؟ کشمالہ نے کہا وہ حیا باجی کے پاس بھی صرف گلوز ہی ہیں۔ تو انم نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا میرے پاس ہے، آ جاؤ میں لگا دیتی ہوں۔ وہ کشمالہ کو لے کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنے میک اپ سے سرخ لپسٹک نکال کر اسے لگائی تھی، پھر ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر بولی یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تم بالکل گڑیا لگ رہی ہو، اب ان کو تمہاری لپسٹک بہت اچھی لگے گی۔ کشمالہ بھی مسکرائی تھی، وہ اتاریں گے تو نہیں نا؟ انم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں۔ کشمالہ انم کے ساتھ کافی گل مل گئی تھی، شروع میں تو بہت اداس رہتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ انم کے سمجھانے پر نارمل ہو گئی تھی۔ اور دوسرا انم بھی ہاسپٹل نہیں جا رہی تھی، ان دنوں وہ سارا دن کشمالہ کے پاس ہی ہوتی تھی۔ یہ بھی شاہنواز خانزادہ چاہتا تھا، ان دنوں میں وہ کشمالہ کو کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھی۔ وہ کشمالہ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے محسوس کر چکی تھی کہ وہ بے وقوف سی ہے، اور باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ شاہنواز خانزادہ سے دور دور رہتی ہے، اور اب تو وہ آیا بھی نہیں تھا کچھ دن سے، اس لیے کشمالہ کو آخر غصہ آ گیا تھا۔ انم سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی، اس کے چھونے سے ڈرتی تھی، لیکن اسے اپنے پاس چاہتی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور سامنے ہی کچھ گارڈ سر جھکائے بیٹھے بار بار معافی مانگ رہے تھے، لیکن شاہنواز خانزادہ کیسے ان کو معاف کر سکتا تھا جو ان کی جان سے عزیز بیوی اور آغا جان کو تکلیف دی۔ چھوٹے سردار ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ آغا جان اور سردار
شاہ نواز خانزادہ کی خانم کو اٹھانا ہے، بس اس کے ہمیں 10 لاکھ دینے کی بات ہوئی تھی، ہمیں بس ان کو اس حویلی تک لے کر آنا ہے۔ شاہ نواز خانزادہ نے شدید غصے سے کہا، اگر تم نے نام نہیں بتایا تو میں تمہیں زندہ تو رہنے نہیں دوں گا۔ پاس ہی شیرگل اور فارس علی اور خلیفہ خان تھے۔ نہیں چھوٹے سردار، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اس سے آگے کچھ نہیں کیا ہے۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس سے آگے کیا کرنے کا مطلب ہے؟ اس نے کہا، ہم نے ان کو پچھلے گودام میں چھوڑنے کے بعد ہم سب سے نکال دیا تھا اور ہمیں پیسے دے کر کہا تھا اب چھوڑ دو سب کچھ اور یہاں سے نکل جاؤ، صبح ویسے ہی کام پر رہیں جیسے ہر روز ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا تھا، اور اس سب میں آگے کیا ہوگا کیا نہیں، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہوگا بلکہ اس سے ہی ہوگا جس نے ہم سے فون پر بات کی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ مسکرایا، اچھا ڈرامہ ہے، تمہیں لگتا ہے میں تم پر یقین کر لوں گا؟ وہ آدمی روتے اور منت کرنے لگا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بس پیسوں کے لالچ میں آیا تھا اور کچھ نہیں، اصل تو اندر ہی کوئی ہے۔ لیکن شاہ نواز خانزادہ نے اس کے رونے اور منت کرنے پر بنا کچھ کہے اس پر گولیاں چلائی تھیں۔ یہ آدمی ان کے ملازموں میں سے تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھے جن میں 2 کو وہ اسی طرح مار چکے تھے۔ یہ بھی ان کو کیمروں میں پتہ چلا تھا۔ یہ آدمی رات کی پہر گودام سے آیا تھا تو اس پر شک ہوا تھا، اور جب فارس علی نے اس کو پکڑا تو ڈر کے مارے سب بول دیا۔ اپنے اور لوگوں کا بھی پتہ بہت مار کھانے کے بعد بتایا تھا۔ یہ پیسے لے کر ہمارے ساتھ غداری کرے گا اور ہم خاموش ہو کر دیکھتے رہیں گے۔ اس کو گاؤں لے جا کر سب کے سامنے اس کو پھینک دو تاکہ پھر کوئی بھی پیسوں کے لیے ہماری عزتوں سے نہ کھیلے۔ وہ شیرگل کی طرف دیکھ کر بولا۔ شیرگل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خلیفہ خان نے کہا، تمہاری حویلی کے اندر ہے جو بھی ہے، لیکن اس وقت تو لگتا ہے جو کوئی بھی تھا اب شاید خاموش ہے وہ، اور آگے کے لیے بھی کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ شاہ نواز خانزادہ اٹھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ وہ تینوں ایک ہفتے سے ان لوگوں کو پکڑا تھا، اور جیسے ہی ان کو پکڑا تھا میڈیا میں شاہ نواز خانزادہ کے خلاف سب کچھ آہستہ آہستہ بند ہو گیا تھا۔ خلیفہ خان نے اپنا فون دیکھتے ہوئے کہا، چلو کچھ تو پرسکون ہوا، ورنہ جو حالات تھے لگتا نہیں تھا کہ کچھ نارمل ہوگا۔ اب حویلی میں سب کو بتا دیا گیا تھا کہ کشمالہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی کشمالہ کے ملنے کی خبر حویلی میں سب کو ہوئی، آسیہ نے پھر سے نوشین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن شاہ نواز خانزادہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نوشین سے ملے، کیونکہ جب سے نوشین کی رخصتی ہوئی تھی اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا ملنے کو۔ نوشین، ذکیہ خالہ نے اسے پکارا جو گلاس وال کے ساتھ رکھے کاؤچ پر بیٹھی باہر کے لان کو دیکھ رہی تھی، خاموش سی تھی۔ خلیفہ خان نے پھر اسے اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی نوشین نے اس کے کمرے میں جانے کی کوئی کوشش کی تھی۔ اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب گھر آیا ہے۔ رات صبح ذکیہ خالہ کے ناشتے میں اس کے لیے انتظام کرنے پر ہی اسے معلوم ہوتا تھا۔ آج تو یہاں کے ملازم بھی بہت خوش تھے کیونکہ کشمالہ نے آنا تھا۔ ذکیہ خالہ صبح سے اس کے کمرے کو صاف کرتی، کبھی کپڑوں کا تو کبھی اس کے لیے ضرورت کی چیزیں لانے جاتی۔ نوشین بے نیاز سی ایک طرف بیٹھی تھی، یہ سب بڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔
کبھی ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ ذکیہ خالہ اکثر نیوز لگاتی تھی، جہاں خلیفہ خان کے بارے میں ہی نیوز دیکھنے کو ملتی کہ وہ کس طرح اپنے باپ کی کیس کو سنبھال رہا تھا۔ نوشین کو خالہ سے ہی پتہ چلا کہ خلیفہ خان نے اپنے باپ کے قتل میں شاہ نواز خانزادہ کے خلاف ابھی کچھ خاص ثبوت نہیں دیے ہیں، اس لیے شاید وہ اس کیس میں جیت سکتا ہے۔ نوشین نے گہری سانس لی، مطلب سب اپنے اپنے کیس سے نکل سکتے ہیں، بس میں پھنس گئی ہوں، اس جگہ قیدی کی طرح رہوں گی حصیر نکاح میں ہمیشہ۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا جب اپنے باپ کے ہوتے بیٹیاں یتیم ہو کر اور باپ دوسری شادیاں کر لے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے، زبردستی کوئی بھی کچھ بھی کر جاتا ہے، پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ خالہ نے کہا، تم پریشان مت ہو۔ کشمالہ آئے گی تو خلیفہ خان تم پر بھی نرمی کرے گا۔ وہ سخت انسان نہیں ہے۔ تم پریشان یا اداس مت ہو، بلکہ اس کے لیے تیار ہو۔ خود اس کے پاس، اس کے کمرے میں جاؤ تاکہ اسے بھی تمہاری عادت ہو جائے۔ اور اگر مرد کو عادت ہو گئی تو یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے مرد کی نظر میں اس کی، کہ وہ کسی کا عادی ہے۔ اور خلیفہ خان بھی پھر مجبور ہوگا تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اگر تم اس کے سامنے ہی نہیں جاؤ گی تو اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ تم اس کی بیوی ہو، چاہے جس بھی طرح شادی ہوئی ہو۔ پہل تم کر لو، اس کے کمرے میں رہو۔ اب تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم منی نہیں ہو، کیونکہ شاہ نواز خانزادہ تو اس قتل سے بری ہونے کو ہے، تو اس لیے تم بھی اب بیوی کی طرح رہو۔ اس کے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں اپنے کمرے سے تو نہیں نکالے گا۔ نوشین خاموشی سے خالہ کی روز کی باتیں سن رہی تھی۔ تم سن بھی رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خالہ نے نوشین کو ویسے ہی خاموش دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ نوشین نے کہا، میں سن رہی ہوں خالہ، رات سے ان کے کمرے میں خود چلی جاؤں گی، پھر آپ بھی انتظار کرنا کہ وہ کیسے مجھے نکالیں۔ خالہ نے کہا، تم تیار ہو کر اس کا انتظار کرنا، اس کے آنے جانے کا وقت یاد رکھنا تو وہ خود ہی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ انا جان نے آغا جان سے کہا کہ آپ ولیمے کے بارے میں بات کریں شاہ نواز سے تاکہ وہ اس کا بھائی کشمالہ کو واپس کرے۔ آغا جان نے کہا، میں وہاں جا کر بات کروں گا۔ انا جان کو لگتا تھا کہ خلیفہ خان اب کشمالہ کو نہیں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ انا جان نہیں چاہتی تھی۔ آج تو وہ نہیں آئے گا، کل ہی بات کروں گا اس سے۔ شاہ نواز خانزادہ جیسے ہی فارغ ہوا، وہ کشمالہ سے ملنے کے لیے واپس روانہ ہوا تھا۔ رات کو ہی وہ گاؤں پہنچا تھا، اس لیے حویلی جانے کے بجائے وہ کشمالہ سے ملنے آیا تھا۔ کشمالہ لاؤنج میں بیٹھی تھی انم کے ساتھ۔ شاہ نواز خانزادہ کی گاڑی کی آواز پر انم نے کہا، وہ آ گئے ہیں۔
کشمالہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کا سن کر ہی وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے فون پر آغا جان کو بتایا کہ وہ آ چکا ہے، لیکن وہ کشمالہ سے ملنے کے بعد آئے گا۔ انم نے شاہنواز کو داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر سلام کیا۔ شاہنواز خانزادہ نے جواب دیتے ہوئے کشمالہ کا پوچھا تو انم نے کہا اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ شاہنواز نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں آیا تھا۔ کشمالہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ شاہنواز نے اسے دیکھ کر آغا جان سے کہا، ٹھیک ہے آغا جان، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ آغا جان نے فون بند کیا۔ وہ کشمالہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کافی اچھی لگی تھی اسے۔ وہ سفید فراق میں ملبوس بہت خوبصورت لگی تھی اسے۔ بال کچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا۔ کشمالہ کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن اس کا بازو اس کی سخت گرفت میں آ گیا تھا۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سے لگاتے ہوئے اس کے بالوں میں لگے کیچڑ کو نکال کر دور اچھال دیا۔ اس کے بال کمر پر بکھرے تھے۔ شاہنواز اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا تھا۔ اس کے لبوں پر سرخ رنگ دیکھ کر گہرا مسکرایا، پھر اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میری یہ چھوٹی سی بیوی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے کہتے ہی اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی شرٹ اپنی دونوں مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا، بڑی شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، کھینچ کر اس کی سانس اس کے لبوں سے وہ رنگ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کشمالہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی اسے دور کیا۔ شاہنواز خانزادہ یہ محسوس کر چکا تھا، اس لیے اپنی شدت میں اور بھی سختی لایا تھا۔ وہ اس کی برداشت دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آج اسے دور کیوں نہیں کر رہی تھی۔ اس کی بڑھتی شدت پر کشمالہ نے تڑپ کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ سے برداشت نہیں ہوا تو اس کی قمیض ہلانے لگی تھی، اس کے سینے پر زور دینے لگی، لیکن وہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کشمالہ نے اس کو ویسے ہی اپنی سانسوں سے لپٹا دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ برسائے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے تڑپتے وجود کو دیکھ کر اس کی سانسوں کو آزاد کرتا ہوا پیچھے ہوا، گہری سانس لیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اور آنکھیں اس کے گلابی لبوں پر گئی تھیں۔ اس کے لبوں پر وہ رنگ نہیں تھا، بلکہ اب وہ اصل حالت میں سرخ ہوئے تھے۔ خانزادہ نے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، بہت اچھا تھا، میرے لیے لگایا تھا تو میرا حق تھا ہٹانا نہیں بلکہ کھانا۔ کشمالہ اپنی رکتی ہوئی سانسوں کو بحال کرتی اسے شکوہ کن نظروں سے دیکھتی اس سے پیچھے ہونے کو تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا؟ دور کیوں جا رہی ہو؟ اب اور ایسے مت دیکھا کرو، بے قابو ہونے لگتا ہوں۔ دور ہونے کا تو سوچنا بھی مت، میں تو
میں تو نہیں آیا تھا، تم نے بلایا ہے۔ کشمالہ نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اسے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ خود بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹا تھا، ہاتھ کشمالہ کی طرف بڑھایا۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں آنا۔ اب آپ تو نہیں آ رہے تھے نا؟ میں نے بلایا ہے نا، تو ٹھیک ہے، پھر واپس چلے جائیں۔ شاہنواز خانزادہ تھوڑا سا اٹھ کر اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچتا، وہ اس کے سینے پر آ گری تھی۔ اب آ گیا ہوں، تمہاری جان تو نکال سکتا ہوں، لیکن واپس جانا ممکن نہیں۔ وہ کشمالہ کے بالوں میں ہاتھ سختی سے الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ ہاں، شاہنواز خانزادہ کو دھمکیاں دیتی ہو؟ پتہ نہیں تمہیں، ابھی مجھے دھمکیاں دو گی تو پھر مشکل میں خود ہی رہو گی۔ پھر ہاں، کشمالہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر آنے کی دھمکیاں دی تو پھر چھوڑوں گا نہیں، کھا جاؤں گا تمہیں۔ اور پھر یہ مت کہنا مجھے کھا لیا ہے۔ اتنی خوبصورت تیار کیوں ہوئی ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ اور آج میرے چھونے پر گھبراہٹ نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی ہوئی سرخ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھا ہے؟ مجھے دھمکیاں دے کر بلانے پر یہ تو کرو گی نا؟ کروں گا نا۔ اور کیا کہا تھا، بات نہیں کرو گی؟ کشمالہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے اب گھبراہٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ڈر لگتا ہے آپ سے، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ گہرا مسکراتے ہوئے کہا، چہرہ اس کے بے حد قریب کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ اچھا، تو پھر بولتے ہوئے زبان اور چہرہ ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ زبان اٹک رہی ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ وہ کشمالہ کی پلکیں کپکپائی تھیں۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے بیڈ پر کرتے ہوئے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے خود اس پر آیا تھا۔ کہاں سے مجھے برداشت کرنے کی کلاسز لے رہی ہو، اور کہاں سے کھانا شروع کروں؟ کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ وہ کیسے سمجھ گیا تھا کہ کسی نے اسے سمجھایا تھا۔ اس کی حیرت سے دیکھنے پر شاہنواز خانزادہ نے مدھم سی مسکراہٹ سے انگلی اس کے چہرے پر ٹریس کرتے کہا، میں تمہیں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے بنا بتاؤ کس نے کلاسز دی ہیں؟ کشمالہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی، سرخ چہرے سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ وہ پھر اٹک کر بولی تھی، مجھے انم باجی نے کہا تھا کہ میں آپ سے نہ گھبراؤں، ورنہ آپ اسی طرح مجھ سے دور دور رہیں گے اور مجھ سے ملنے بھی نہیں آئیں گے، اور مجھے آپ سے ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو خود کو چھونے دینا چاہیے، اور آپ کے لیے تیار بھی ایسے رہنا چاہیے تاکہ آپ میرے دیوانے ہو جائیں، اور آپ مجھ سے اس لیے ملنے نہیں آئے کہ میں بیمار تھی، ہے نا؟ کشمالہ نے ناراضگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ شاہنواز نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس انسان کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے تمہیں مارا تھا، اور تمہاری بیماری میں میری سانس رکی ہوئی تھی، بہت تڑپایا تھا تم نے، اور اب میری باری ہے۔ ہاں، کل انم کو بتانا کہ تم نے یہ سب مجھے بتا دیا ہے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہنواز خانزادہ نے پھر کہا، اور ہاں، بالکل، تم یہ کلاسز ہمارے ولیمہ تک لیتی رہنا، ایک دن بھی آف نہیں کرنا، رزلٹ اچھا مل رہا ہے، اور ان کی ضرورت مجھے ہمارے ولیمے والی نائٹ تم سے خوب پیار کرتے ہوئے ان کی اشد ضرورت ہوگی۔ کشمالہ نے کہا، لیکن آپ نے کہا تھا آپ مجھے کل خلیفہ آدھا کے پاس لے کر جائیں گے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولا، اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کی ضد کرو گی تو سانس سے کھینچ لوں گا تمہاری، کیونکہ میں تمہیں تب تک وہاں رکھوں گا جب تک ہمارا ولیمہ ہو۔ آغا جان نے کہا ہے ہم اور تم اب بس ایک ہو جانے چاہیے، تمہیں بچے بھی تو چاہیے نا؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہنواز نے کہا، جتنا تم یہ سر ہلا رہی ہو نا، ابھی اتنا ہی
پھر اس کو انکار میں ہی لاؤ گی، پھر تمہیں شاید میں بھی برا لگوں گا۔ کشمالہ نے کہا نہیں، مجھے آپ برے نہیں لگتے ہیں۔ شاہ نواز خانزادہ نے کہا تو کیا اچھا لگتا ہوں؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے لبوں کو اپنی انگلی کی چٹکی میں پکڑا اور جھک کر شدت سے اپنے لبوں سے چومتا ہوا دانتوں سے کھینچتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ پھر بولا طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا بالکل ٹھیک فیل کر رہی ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، یہ تو تمہاری مدہوش کر دینے والی تیاری سے ہی لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں آج۔ وہ کہتے جھک گیا تھا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ کشمالہ نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی لکھی ہے میں نے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی میں کشمالہ کی گولڈن نائٹ کی ایپیسوڈ دوں گی، اور پلیز تب تک سبسکرائبر بڑھا دیں۔ رومانس سے یوٹیوب کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے بھی آپ سب سے کہتی ہوں کہ لائک اور کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یوٹیوب کو مسئلہ نہ ہو، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس سینس چاہیے۔ کشمالہ کے تو ہر